قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر اللہ کی اطاعت کو الگ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ انیک بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے اور ذرا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینسٹیو بھی ہے، لیکن بات کو اگر سمجھنے کی دیانتدارانہ کوشش کی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی ہے، اور جب وہ رسول ہیں تو قرآن مجید کی اپنی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رسول جنہیں میں نے اللہ اپنا رسول بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کا کوئی بھی حکم اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر تمہیں نہیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں کوئی حکم آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، یا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ کی زبان اقدس سے وہ بات جاری کروا دی جائے، جس کام کا بھی تعلق شریعت کے کسی فیصلے، شریعت کے کسی حکم سے ہو، تو اس کے بارے میں بس آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھانا، اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت خود بخود بن جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں بتاتے کہ جو اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کچھ اور ہو۔ دونوں کی مرضی ایک ہو جاتی ہے، اور جب دونوں کی مرضی ایک ہو جاتی ہے تو وہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کی بات اور رسول کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔